شہید نے عراق کے اندر امامت کے قیام کی کوشش کی. شہید صدر نے عراق کے اندر امامت کا نظریہ احیا کیا، نظام امامت کو. اور شہید کی یہ کوشش تھی کہ ایران سے پہلے عراق میں نظام ولایت و امامت قائم ہو جائے. لیکن کس دور میں توجہ کریں، شہید نے عراق کے اندر امامت کے نظام کو بیان کیا. کتاب لکھی، 2 کتابیں اس موضوع پر لکھی شہید نے. ایک کتاب ہے ولایت کے بارے میں، ایک کتاب ہے حول المہدی. پہلے میں سابقہ گفتگو میں عرض کیا شہید کے بارے میں کہ مجتہد نظام دین ہیں شہید صدر، نہ فقط مجتہد احکام دین. مجتہد نظام دین، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام تعلیم، نظام تعلیم کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی. سب سے اہم کام نظام تعلیم پہ کیا ہے شہید نے. حوزوی نظام تعلیم اور ملکی رائج نظام تعلیم کو نظریاتی و اسلامی بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں فرمائیں. ہر شعبے کے اندر نظام استنباط کیا. البتہ آغاز تھا یہ حرکت کا، یہ کام جو چھوٹ گیا بعد میں، نہ عراق میں و نہ دیگر جگہوں پر شہید صدر کے کام کو جاری نہیں رکھا گیا. حتیٰ ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگرد بھی کوئی رائج نظام کی طرف آ گئے، جو کچھ حوزوں میں تھا وہ بھی ویسے بن گئے. شہید کی جھلک کم نظر آتی ہے ان لوگوں کے اندر. حوالے ضرور دیتے ہیں، اپنی کتابوں میں تذکرے کرتے ہیں، شہید کے افکار نقل کرتے ہیں سب، لیکن شہید کے راہ کو جاری نہیں رکھا انہوں نے. استنباط نظام ہاں یہ دین، یہ چھوڑ دیا یہ کام. شہید نے امامت کا نظام عراق کے لیے تجویز کیا کہ عراق فقط نظام امامت مانگتا ہے، اور اس کے لیے کوششیں شروع کی. اس زمانے میں کہ جب ایسے حوزے میں جہاں حکومت کا کوئی قائل ہی نہیں تھا، سیاست کا قائل ہی نہیں تھا، سیاست شجرہ ممنوعہ تھا، اور مایوس ترین قوم کے اندر نظام امامت کی کوشش شروع کی. حتیٰ اس کے لیے عملی طور پر کوشش شروع کی. شہید نے ایک کام نہضتی شروع کیا جو تنظیمی شکل اختیار کر گیا، اور جو ہی اس کو تنظیمی شکل بنی، بت بنا، شہید نے فوراً اس سے جدائی اختیار کر لی اور اس کی فعالیت کو ممنوع قرار دیا. باوجود اس کے پھر بھی جاری رکھی انہوں نے. یہی جماعت جس کا آج اقتدار ہے، حکومت ہے، حزب الدعوہ الاسلامیہ، اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ شہید صدر نے تاسیس کی تھی، لیکن نہ ایک حزب کے طور پر بلکہ ایک نہضت کے طور پر. لیکن بعد میں حزبی جب اس نے شکل اختیار کی اور جو آفات تھیں اس میں مبتلا ہوئے، خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد، یہ انقلاب سے پہلے شہید نے بنائی تھی. انقلاب اسلامی جو ہی رونما ہوا اور کامیاب ہوا، شہید نے فوراً سب چھوڑ کے انہیں کہا کہ اب صرف امام کی پیروی کرو، امام خمینی کی، اور کوئی تشکیلات و کوئی تنظیم و کچھ بھی نہیں بنانا. لیکن وہ گروہ جو بنا ہوا تھا انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. فتویٰ دیا، باقاعدہ شہید صدر کا فتویٰ ہے کہ اس حزب کے ساتھ انتماء حرام ہے شرعاً، چھوڑ دو اس کو. لیکن پھر بھی قائم رکھی بعض لوگوں نے. ظاہر ہے بت چھوڑنا اتنا آسان نہیں. رسول اللہ کے پاس آتے تھے بت پرست، کہتے تھے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے پکے موحد، آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کو توڑے نہیں، ان بتوں کو آپ ان کو کسی جگہ کسی کمرے میں بند کر دیں. یادگار ہیں ہمارے آباء و اجداد کی، ہم انہیں پوجتے تو نہیں ہیں، آپ ان کو اینٹک سمجھ کے میوزیم بنا دیں، کسی عجائب گھر میں رکھ دیں تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں. رسول اللہ نے فرمایا نا، یہ ضرور توڑنا ہے. بتگر ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، بت نہیں چھوڑ سکتا. نہیں چھوڑا انہوں نے، باوجود اس کے کہ شہید نے
منع کر دیا. یہ کوشش بھی شہید کی قیام حکومت کے لیے تھی, اور قیام حکومت سے مراد نظام دین, نہ جمہوریت, نظام دین, الہی حکومت و امامت. خوب جیسا اشارہ کیا کہ شہید کی شخصیت کو تخریب کیا گیا بہت وسیع سطح پر. شہید صدر سے بے خبری اس تخریب کی وجہ سے ہے جو بہت وسیع سطح پر کی گئی. حکومتی وسائل اس کے اندر استعمال ہوئے, دینی وسائل اس کے اندر استعمال ہوئے, شخصیات اس کے اندر استعمال ہوئیں, اور مختلف تنظیموں کا اس کے اندر کردار تھا. ہر طبقہ شہید صدر کی شخصیت کو تخریب کرنے کے لیے فعال ہوا. تہمتیں, بہتان, پراپوگنڈا, افطرا, کذب, طرح طرح کی چیزیں من گڑھت جعلی بنا کر شہید صدر کے بارے میں مشہور کی گئیں تاکہ یہ شخصیت, اس کی فکر, اس کی راہ پھیل نہ سکے, عام نہ ہو سکے. خوب شہید کی برسی کی مناسبت سے محفل فقط ان تذکروں کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم بیٹھ کر شہید کی یاد تازہ کر لیں, لیکن وہ کام جو ضروری ہے وہ عمر بھر و سال بھر و ہر روز. شہید صدر وہ شخصیت نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ان کی مجلس ترحیم برپا کی جائے. شہید صدر وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ ہمارا پورا سال گزرے, ہر روز شہید صدر کے ساتھ گزرے. شہید صدر کی کتابیں, شہید صدر کا نصاب, شہید صدر کے افکار, شہید صدر کی نظریاتی بنیادیں, یہ وہ افکار ہیں جو ضرورت ہیں, ہر قوم کی ضرورت ہے, ہر نسل کی ضرورت ہے. اتفاقاً ایک جملے میں شہید صدر نے یہ فرمایا بھی تھا کہ میں, یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے, شہید صدر نے یہ فرمایا تھا کہ میں اگر ضرورت پڑے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر حیثیت سے اور ہر سطح پر. عراق میں اگر اسلام قربانی مانگے, اس طرح کا مشابہ جملہ ہے, اب ذرا عرصہ ہو گیا ہے وہ جملے کو دیکھے ہوئے, لیکن بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اگر عراق میں اسلام کو ضرورت پڑے, ایران میں اسلام کو ضرورت پڑے, یا پاکستان میں, نام لے کے کہا کہ اگر پاکستان میں ضرورت پڑے اسلامی حرکت کی, میں اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت جن لوگوں کے افکار بنا کر, جن کے پاس وسائل ہیں یا جن کے پیروکار ان کے ساتھ وفادار ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ, بونے سطح کے لوگ, ان کے افکار, ان کو صاحب فکر شخصیت پہلے بنایا گیا ہے, درجہ دیا گیا, پھر ان کے افکار گڑھے گئے, پھر ان کو ترویج کیا گیا, پھر ان کو وسائل کے ذریعے پھیلایا گیا. اگر شہید صدر کے افکار و نظریات کو لائیں میدان کے اندر, پھر ان سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور شہید صدر کہاں ہے, کس افق اعلیٰ پر فائز ہے یہ عظیم ہستی و عظیم شخصیت. کہ منطقی نظریات, فلسفی نظریات, اقتصادی نظریات, معیشتی نظریات, نظام تعلیم, فلسفہ تعلیم, انسان شناسی, جہان شناسی, ہستی شناسی, دین شناسی, نظام, سیاست, فقہ میں ایک مبتکر ہیں شہید. اصول میں کتنی ایسی باتیں علم اصول فقہ کی شہید صدر نے ان کو فرما دیا یہ بیکار ہیں, یہ وقت ضائع, عمر ضائع کرنے کے لیے ان کو. اور کتنی ایسی باتیں جو اصول میں کم رنگ و ضعیف تھیں, شہید نے بڑی قوت کے ساتھ ان کو طاقت کے ساتھ بیان کیا, اتنی پختہ کر کے, اتنی مضبوط کر کے وہ باس چھیڑی ہے شہید نے. حیران ہوتا ہے انسان اس شخص کی جولانی فکر سے کہ کس قدر جوال ذہن خدا نے اس بزرگوار کو دیا. سریع القلم تھے. بعض کتابیں توفیق ہوئی ہے ہمیں پڑھانے کی شہید کی, ان کتابوں کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب شہید نے
ظاہراً ایک کتاب ہے میرے خیال میں 25 دن میں لکھی ہے شہید نے، کل تالیف کتاب میں 24 یا 25 دن لگے لگ بھگ اتنے، یا کچھ اوپر نیچے لگے ہوں گے، دن لگے ہیں کچھ. اور وہ کتاب اگر ایک اچھا استاد بھی پڑھانا چاہے تو 1 سال لگ جاتا ہے اس کو. بعض کتابیں شہید نے 3 مہینے میں لکھی ہیں، جو 3 سال لگتے ہیں اس کو تدریس میں، 3 مہینے میں لکھی وہ کتاب. اس قدر سری. اور سب سے اہم کام شہید نے اپنی عمر کے آخری دور میں کیا، اور وہ یہ تھا کہ تمام درسی اور علمی اور تحقیقی فعالیت چھوڑ دی، ختم کر دی. درس خارج فقہ کا چھوڑ دیا، اصول کا درس خارج چھوڑ دیا، اور جو پڑھاتے تھے، بہت مشاغل زیادہ تھے شہید کے علمی تحقیقی، سب کچھ چھوڑ کر فقط درس قرآن چھوڑ دیا رکھا. درس قرآن وہ بھی باس سنن الہی، کہ آپ کی خدمت میں ایک عرضہ پیش کی، وہ باس ایک خلاصہ اس کا، کہ اس میں محور شہید صدر کی عرض بھی کیا تھا کہ اس باس کا منبع شہید صدر کی کتاب ہے، کہ آغازگر اس باس کے شہید صدر ہیں. سنن الہی در قرآن، بہت خوبصورت انداز سے شہید نے وہ باس شروع کی، سب کو چھوڑ چھاڑ دیا اور صرف درس قرآن. چونکہ فرماتے تھے میرے پاس فرصت نہیں ہے، مہلت نہیں ہے، میں بہت کم فرصت، متوجہ ہو گئے تھے خود کہ اس سطح پر، وسیع سطح پر جب تخریب شہید کی شخصیت کی شروع ہوئی، حوزے کے اندر، باہر، ملک کے اندر، عالمی سطح پر، متدین طبقے میں، دوسروں میں، اس وسیع سطح پر تخریب جب شخصیت شہید کی ہوئی، ایجنٹ کہنے لگے، کبھی وہابیت کا ایجنٹ، کبھی کمیونسٹوں کا ایجنٹ، کبھی امریکہ کا ایجنٹ، کبھی فلاں کا ایجنٹ، کبھی شخصیات کا دشمن، کبھی علماء کا دشمن، کبھی مجتہدین کا دشمن، کبھی حوزوں کا دشمن، کبھی کس کا دشمن، کبھی اہل بیت کا دشمن. اس طرح کی تہمتیں بوچھاڑ و یلغار صبح و شام شہید کے اوپر، اور ایک طرف سے حکومت کا دباؤ. اور شہید کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب فرصت کم ہے، کہ جرس فریاد می دارد بربندید محملها، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم، جرس فریاد می دارد بربندید محملها. یعنی مجھے اس منزل جانان میں، شہر جانان میں اب کوئی چین نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ چونکہ ہر لحظے ادھر سے گھنٹی بج رہی ہے کہ اپنا محمل، سامان باندھ لو کہ وقت سفر آ گیا ہے، کوچ کرنی ہے تمہیں. اس لیے فرمایا تھا کہ اب ختم وہ ساری علمی فعالیت. وہ آخری عمر شہید کی، آخری درس قرآن تھا شہید کا. وہی ادھورا رہ گیا جو موضوع عرض کیا کہ خدا توفیق دے، کسی کو دے خدا توفیق کہ ان تمام منصوبوں کو، علمی منصوبوں کو اور علمی کاموں کو تکمیل کرے کوئی آ کر، اسی سطح پر، اسی گہرائی کے ساتھ جس گہرائی کے ساتھ شہید نے شروع کیا تھا. کہ یہ عظیم سرمایہ ہے تشیع کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمین کے لیے، اور آج کی نسل کا دین اگر لینا ہے تو وہ شہید مطہری اور شہید صدر جیسی شخصیات سے ہی انسان کو مل سکتا ہے. اس لیے امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شہید صدر کو ماغز متفکر جہان اسلام قرار دیا تھا، کہ یہ ماغز متفکر جہان اسلام ہے. اور امام خمینی افسوس کرتے تھے کہ کاش اس شہید کو مہلت مل جاتی کچھ اور جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں وہ ساری بروئے کار لا کر، اور رمز و راز دین لوگوں کو مزید بہتر بتاتے. لیکن جو بتا دیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، ضرورت اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور اہتمام کی ضرورت ہے. کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کی روشنی میں ہر قوم میں، ہر قوم کے افق میں کوئی ایسا ستارہ طلوع کرے گا شہید صدر جیسا، جو آ کر اپنی قوم کے اندر پرچم بیداری اٹھائے اور اپنی قوم کو آگاہ کریں انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ اس
عظیم شہید کو انبیاء کے ساتھ و ائمہ ہدا کے ساتھ معشور فرمائے، اور شہدائے کربلا کے ساتھ انشاءاللہ معشور فرمائے، اور اپنے مقتدا و پیشوا امام خمینی کے ساتھ معشور فرمائے، شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کے لیے، دیگر شہداء اسلام کے لیے، و بالخصوص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے تعالی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔